الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک میں نون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑی تیزی کے ساتھ یہ ماہ مبارک اپنے اختتام کی طرف رواں ہے، اور پچھلے 22 دنوں میں اکثر و بیشتر مختلف دروس میں آپ نے یہ حدیث سماعت کی ہوگی جو خطبے میں نے پڑھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیازات، جو نمایاں خوبیاں اور معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے ایک خوبی یہ تھی، ایک معجزہ اور امتیاز یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند الفاظ میں بہت بڑی بات سمجھا لیا کرتے تھے. چنانچہ رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنہری الفاظ کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں معاف کر دیتا ہے. اتنا بڑا وعدہ، اتنا بڑا فائدہ ایک مسلمان کو. اب اس کے لیے جو میرٹ دیا ہے، ایمان اور احتساب 2 لفظ ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں ایمان سے کیا مراد ہے اور احتساب سے کیا مراد ہے. وہ کون سے روزے ہیں جو ہمارے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتے ہیں، ان کا میرٹ کیا ہے. یاد رکھیے کہ پہلے بھی بات میں ایک بات تکرار کے ساتھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے ہاں آپ جس عمل کا ریوارڈ چاہتے ہیں
ثواب چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ وہ قبول کر لے، تو اس کے لیے شریعت نے ایک معیار مقرر کیا ہے۔ اس معیار میں 3 شرائط دی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس بندے کا عقیدہ درست ہو، دوسری شرط اخلاص ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی سنت کے مطابق۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مس ہوئی تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں، دنیا میں اس کی آؤٹ پٹ مل جاتی ہے، اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ انسان پا لیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں جو میرٹ رکھا تھا اس میں وہ فیل ہو گیا۔ روزے کے حوالے سے ہم یہ بات مس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کے لیے بھی تو ایک میرٹ ہے نا، اور اس کے لیے بھی وہ عقیدہ شرط ہے۔ اب امام بہقی رحمہ اللہ نے ایمان اور عقیدے کی 72 برانچز ذکر کی ہیں، لیکن وہ ساری 72 شاخیں بنیادی طور پر 6 کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، آسمانی صحیفوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ اب ان 6 میں سب سے پہلا آئٹم ہے اللہ پر ایمان، اللہ کے متعلق عقیدہ۔ ہم باؤنڈ ہیں کہ اللہ کو ماننا ہے۔ کس طرح ماننا ہے؟ جیسے میرے مولانا صاحب نے بتا دیا، جیسے مجھے سمجھ میں آ جائے، اور پھر یہ کہیں کہ اللہ بے نیاز ذات ہے، اس کو تو ہماری عبادات اور ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس طرح ہمارا دل چاہے ہم اس کو اس طرح مان لیں۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ اللہ نے پابند کر دیا ہمیں کہ اس کو، اللہ کو اس طرح ماننا ہے جس طرح وہ خود چاہتا ہے، اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا۔ اللہ کو بھی اس طرح ماننا ہے، اللہ کے متعلق بھی وہ عقیدہ رکھنا ہے جو اللہ خود چاہتا ہے۔ اگر ہمارا اس کے متعلق وہ عقیدہ نہیں ہے، پہلی سیڑھی پہ ہی فیل ہو گئے، تو یاد رکھیے گا کہ ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرٹ پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، اب تو عمرہ بھی 5-7 لاکھ روپے سے کم نہیں ہے، کم از کم۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو یہ آؤٹنگ ہے، حرمین کی وزٹ آپ نے کر لی، جو اصل اس کا آبجیکٹو تھا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، وہ نہیں ملے گا۔ آپ کی 5 نمازیں ہیں، تہجد ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی نیکی، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اسی میں روزہ بھی شامل ہے، تو وہ ریجیکٹ ہے۔ لہذا ساری مصروفیات ایک طرف چھوڑ کر، سارے کام کاج سمیٹ کر، پہلا کام کرنے کا کام عقیدہ سیکھیں کسی راسخ العلم عالم سے، تاکہ اس کے بعد آپ کی ایک ایک نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور اس کی قیمت لگے اللہ کے ہاں۔ یہ وہ چیز ہے جس پر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ حلال حرام کے مسائل میں
خود اللہ نے بعض جگہ پہ رعایت دے دی کہ اگر بندے کو علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، یا کوئی دشمن اس پر مسلط ہو گیا اور زبردستی اس کو حرام کا لقمہ کھلا رہا تھا، اس کی جان کا خطرہ تھا، اس کو رخصت دے۔ لیکن عقیدہ وہ چیز ہے جس پر کوئی رخصت نہیں ہے، نہ تو جہالت کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے شرک کر دیا، مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں یہ عقیدہ رکھتا رہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو یوں ماننا ہے اس لیے میں غلطی پر رہا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بندے نے گن پوائنٹ پہ مجھ سے یہ شرک کروایا تھا، میری جان خطرے میں تھی۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پہ ایک جان کیا لاکھوں جانیں بھی دے دی جائیں گی مگر شرک نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے متعلق عقیدہ سب سے پہلے اپنا درست، اسی طرح رسولوں کے متعلق، آخرت کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، آسمانی صحیفوں کے متعلق اور تقدیر کے متعلق۔ اگر ہم اپنے ان روزوں کی قیمت لگوانا چاہتے ہیں، یہ پہلا کرنے کا کام ہوگا جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں پوری طرح ایک یقین ہو، وہ جو سورۃ المائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کو نعمت کہا اللہ نے، فرمایا یہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو اس روزے کو نعمت سمجھنا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ نعمت کا جو کنسپٹ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے کہ جو کام بڑا آسانی کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے ہم کر لیں تو بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں، جو ذرا مشقت طلب ہو، محنت طلب ہو، مشکل ہو، اس کے متعلق ہمارے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن جو شریعت کے یہ مسائل ہیں، نعمت سمجھنا ہے۔ اب وہ نعمت کیسے ہے؟ لیکن ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا پابند نہیں ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، حیران ہو کے کہتے ہیں یہ کیسے؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد میں اپنا کام کاج سٹاپ کر کے وضو کروں، مسجد جاؤں، نہیں، ایک آدھ تو ہو سکتا ہے، پوری 5 بہت مشکل ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو نمازوں کا پابند ہے، اس کی اگر ایک نماز کسی وجہ سے مس ہو جائے، بھاگا مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے کہ جی وہ نماز رہ گئی، بتائیں قضا کیسے ادا کروں اور میں کیا کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ اب دونوں ایک ہی طرح کے انسان ہیں، ایک ہی سوسائٹی کے ہیں، ممکن ہے ایک ہی گھر کے فرد ہوں۔ اس کو نماز پڑھنے کا کہا تو پریشان ہوا، اور اس کی ایک نماز مس ہوئی تو پریشان ہوا۔ فرق کہاں ہے؟ ایک عورت جو پردہ کرتی ہے اس کے متعلق لوگ کہیں گے دوسری خواتین بیچاری کی آزادی چھین لی، اتنی گرمی اوپر سے اور پڑا، کیا لائف اس کی، اس پر ترس کھا رہی ہے۔ لیکن اس سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ممکن ہے وہ ان کے متعلق کہے کہ یہ جو اس طرح ننگے منہ کر رہی ہیں بغیر پردے کے، یہ بھی کوئی شرم و حیا ہے؟ وہ ان پر تعجب کر رہی ہے۔ تو فرق کیا ہوگا اور کہاں ہے یہ فرق؟ وہ اس میں کمفرٹیبل ہے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ حضرت جعفر طیار کا واقعہ سنایا تھا، جنگ موتا کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سب سے بڑا خونریز معرکہ تھا۔ 3000 رسول اللہ کے تربیت یافتہ فوجی تھے اور ان کا مقابلہ تھا 2 لاکھ رومی فوج سے۔
امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، آج کہتا رہے، لیکن جہاں جہاں بھی اترا اس کی ٹھکائی ہو رہی، تو وہ میڈیا پہ نہیں آنے دیتا، لوگ ٹکراتے ہیں اس کے ساتھ، بعد میں بھلے شکست ہو جائے لیکن آسانی سے اس کو راستہ نہیں دیتے۔ افغانستان میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، جگہ جگہ پہ۔ روم کی حالت یہ تھی کہ اس کا توتی ہوتا تھا، اس کا جہاں نام آ جاتا تھا کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کھڑے ہوں، وہ اپنے آپ کو اس دور اس کے ساتھ ٹکرائے 3000 اور اللہ نے فتح کیسی دی تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمانڈر مقرر کیے تھے۔ پہلے زید بن حارثہ، فرمایا یہ اگر شہید ہو جائیں تو جعفر تیار شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اپنی فوج میں سے جس کو چاہو کمانڈر بنا لینا۔ حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر تیار نے کمان سنبھالی۔ اب لیفٹ ہینڈ میں فلیگ تھا اپنی آرمی کا، رائٹ ہینڈ میں تلوار تھی، سینٹر میں کھڑے ہیں۔ دشمن کو موقع مل گیا، بائیں بازو پر جو جھنڈے والا تھا تلوار پڑی، کاٹ دیا، جھنڈا نیچے گرا۔ حضرت جعفر نے فوراً اٹھایا اور منہ میں پکڑ لیا، یہ بازو بالکل نکارا ہو گیا، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا کوئی باقی بچا، اس کے ساتھ وہ لٹک رہا تھا، بلیڈنگ ہو رہی، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ یہ بازو اب ختم ہو گیا اور ایسے ڈسٹرب کر رہا ہے تو اس کو اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے دبا کر جھٹکا دے کے الگ کر دیا۔ پھر دوسرا بازو کٹا، اب تو بالکل اٹینشن پوزیشن میں آ گئے کچھ کرنے کے لیے، جھنڈا یوں منہ میں رکھا ہوا، 1 انچ وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹا میدان سے، حالانکہ ویلڈ ریزن تھی، نکل جاتے باہر، کھڑے رہے۔ پھر تلوار گردن پہ پڑی، گرے، شہید ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے بشارت سنائی تھی کہ جعفر کے دونوں بازو اللہ کے راستے میں کٹے، پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا، حتیٰ کہ اس نے اپنی جان دے دی تو اللہ نے اس کو جنت میں 2 پر لگا دیا، وہ وہاں اڑ رہا ہے۔ تیار کا لقب وہاں دیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو کوشچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے، ہم ویڈیو نہیں دیکھ رہے، تصویر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یوں بازو کٹ رہا ہے، یوں وہ الگ کر رہے ہیں، صرف سن رہے ہیں۔ سن کر ہی ہماری کیا فیلنگز بنتی ہے کہ انہوں نے جب اپنا بازو کر دیا، وہ انسان نہیں تھا جس کا اپنا یہ پارٹ الگ ہوا، اس کو درد کیوں نہیں ہوا؟ یہ ہے اصل میں وہ جو کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے 29 یا 30 دن روزے، یہ ریکروٹنگ پیریڈ ہے۔ یہ جذبہ جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ ٹمپریچر کچھ دنوں سے نیچے آ گیا، پھر بھی گرمی بہت ہے، اوپن اسکائی کے نیچے کام کرنے والا بندہ کیا حالت ہے اس کی؟ چند گھنٹوں میں بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ اب جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے، 1 گلاس پانی پی لے، تھوڑا سا کھانا کھا لے، ایکٹیو ہو جائے گا، پرفارمنس بڑھ جائے گی، آؤٹ پٹ اس کی اور زیادہ۔ لیکن ادھر سے آواز آتی ہے غروب آفتاب تلک اسی طرح رہنا ہے، خورد و نوش نہیں اور باقی پابندیاں سب اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب وہ اپنا تجربہ ایک طرف چھوڑ دے، بالکل مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا کھانا کھا لوں، پانی پی لوں، ایکٹیو ہو جاؤں گا، لیکن جب میرے رب نے منع کیا ہے تو یہ تھوڑا سا کھانا اور پانی یہ میرے لیے تباہی ہے، اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ یہ یقین پیدا کرنا روزے کے متعلق، نظر یہ آ رہا ہے کھانے پینے سے یوں
لیکن نہیں، جب میرے رب نے منع کیا، نماز کا مسئلہ 18 ڈگری پر ٹمپریچر سیٹ کر کے سویا ہوا ہے، اسی آواز آ گئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، رات کو 1:30-2 بجے اگر سویا ہو تو پھر اس کی اس نیند کا کیا عالم ہوگا، اس وقت بستر چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ اب دل چاہ رہا ہوگا کہ تھوڑی دیر اور نیند کر لوں، اس میں مزہ نہیں، لیکن اس ندا پر حی علی الفلاح والی ندا پر اس وقت اگر وہ یہ عقیدہ بناتا ہے کہ نہیں اب یہ آدھا گھنٹہ اور نیند میرے لیے تباہی ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اب خیر اس میں بستر چھوڑ کے فوراً مسجد چلا جاؤں، یہ یقین بنانا روزے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھوک پیاس وقتی طور پہ اس نے مجھے نڈھال کیا ہوا ہے، لیکن میرا فائدہ اسی میں ہے کہ غروب آفتاب تلقی سے۔ ہاں، فائدے کی بات بھی، میڈیکل سائنس اور یہ ٹیکنالوجی اس نے بہت ساری چیزیں تو سمجھنے میں آسان بھی کی ہیں، لیکن کچھ جگہ پہ ہم لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ جی کولیسٹرول نیچے آ جاتا ہے، کولیسٹرول سے فلاں چیز۔ اب اگر میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے اپنا کولیسٹرول سیٹ کرنا ہے، تو پھر کولیسٹرول ہی سیٹ ہوگا، پھر وہ جو اللہ نے وعدہ دیا نا اس کے ثواب کا وہ نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، میں روزہ صرف اس لیے رکھوں گا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، تو اس کا حکم ماننے کا ثواب الگ ملے گا، اور یہ جو کولیسٹرول اور یہ جو میری ضروریات ہیں بونس کے طور پہ اللہ تعالیٰ الگ دے دے۔ اور یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سکیل اور ریشو نہیں رکھا، بعض نیکیوں پر 10 گنا، بعض نیکیوں پر 70 گنا، 700 گنا، اور یہاں کہا کہ الصوم لی وانا اجزی، اس کو چھوڑ دو فرشتوں، یہ میں اپنے بندے کے فیلنگز، جذبات، تقوی، نیت، اسپرٹ، یہ چیزیں دیکھ کر خود تعین کروں گا، ملٹی پلائی کر کے اس کا اجر لکھوں گا، یہ تم میرے اوپر چھوڑو، یہ وہ عبادت ہے۔ تو ایمان کا جو لفظ اس حدیث میں استعمال ہوا ان 2 معنی میں، سب سے پہلے تو وہ عقیدہ اللہ کے متعلق، رسولوں کے متعلق، آخرت کے متعلق، آسمانی صحیفوں کے متعلق، فرشتوں کے متعلق اور تقدیر کے متعلق، وہ بالکل پرفیکٹ ہو، اس میں ذرا برابر بھی زگزگ ہوئی ہے تو 6-7 روزے جو رہتے ہیں، آدھے گھنٹے کی بات ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بیٹھ جائیں اور ان بنیادی چیزوں کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے ہمیں بتا دیجئے، بس وہ عقیدہ بنا، اور اس کے ساتھ یہ یقین کہ یہ بھوک پیاس اور یہ سب میرا اس وقت یہی راستہ ہے، اسی میں میرے لیے فائدہ ہے جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ محبت ہو، شوق ہو، گن گن کے اب کتنے رہ گئے، اب کتنے رہ گئے، کب جان چھوٹے۔ اگر اس طرح کی کیفیت بن رہی ہے تو تب بھی نہیں، شوق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ یہ جو اس کے بعد وہ 6 شوال کے جو روزے ہیں، اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا میں تھکا نہیں ہوں، انہیں 29 یا 30 رمضان کے تو مجھ سے رکھوائے، اور بول میں حاضر ہوں، یہ 6 شوال کے بھی رکھنے کے لیے تیار۔ تو اس نیت ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے نا رمضان کے لیے، روزوں کے مطابق محبت سے، شوق سے۔ اب جو دوسرا لفظ ہے احتسابہ، وہ بھی یقین کے قریب تھا، اجر کے لیے۔ کبھی بھی کوئی نیکی یا کوئی بھی دعا ٹیسٹنگ کے لیے نہیں، متذبذب ہو کر نہیں، پورے یقین کے ساتھ۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی، بندہ جیسا میرے متعلق گمان کرے گا مجھے ویسا ہی پائے۔ ایک تو اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا ہے،
بے شمار گناہ ہے، اور ہول سیل ریٹ پر کرنے والے ہم لوگ، لیکن رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ جو حدیث قدسی ہے کہ زمین پر رکھو، جوڑتے جاؤ جوڑتے جاؤ، آسمان کے ساتھ ٹک کرنے لگے یہ ڈھیر تمہارا گناہوں کا، تب بھی مایوس نہ ہو جائے۔ بس ایک ہی شرط ہے، معلوم جو فرق ہے، سکرات الموت طاری نہیں ہوئی، ابھی عمر 100 سال ہو گئی ہے، تب بھی کوئی بات نہیں۔ مت سوچنا لوگ تانے دیتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، رب نہیں دیتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ 90 سال تو میں نے یوں گزار دیا، اب میں کس منہ سے توبہ کروں، کس منہ سے، بالکل نہیں۔ مانا کیا لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیر نہ کرو، فوراً اللہ سے معافی۔ تلقیتہ من بعید کے الفاظ ہیں کہ جس طرح ایک ماں اپنے سارے کام کاج ایک طرف پھینک کر روتے ہوئے بچے کی طرف بھاگ نکلتی ہے اور اس کو اپنے دونوں بازو میں لے کے سینے سے چپکا لیتی ہے، وہ منظر ہے، وہ سین ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بھٹکے ہوئے بندے کو جب توبہ کی نیت سے روتا ہوا آتا ہے، اس طرح اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے۔ یہ احتساب والی نیت والا یقین کہ میرا رب، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کو کیوں معاف کیا گیا، اور اس کو بالکل نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، نہ اس سے کوئی کوشچن کر سکتا ہے، لہذا میں کیوں ایسی شرمندگی محسوس کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو انسان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، تو ایک چھوٹی سی بات کی اللہ سے جب مانو، جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ ترین چیز مانگو۔ دنیاوی ضروریات بھی جو ہماری ہیں، اللہ خود بھی بے نیاز ہے، فرشتے بھی، ان کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز، لیکن نیت اور اس کے پیچھے مقصد اچھا ہو، عیاشی کے لیے نہیں، کسی نیکی کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز، تو پھر وہ حدیث کہ اگر اللہ رب العالمین سب کائنات کو، پوری مخلوق، انسان بھی، جن بھی، پرندے بھی، جانور بھی، سب کو جس نے جو مانگا اللہ نے سب کچھ دے دیا، اس کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کہ آپ سوئی کو سمندر میں ڈبوتے ہیں اور سوئی کی نوک پر پانی کی ایک بوند آتی ہے، آپ کے اس سمندر سے پانی کی ایک بوند تو کم ہو گئی، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین بالکل قادر ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور میرے یہ کروڑوں گناہ اگر وہ معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں دیر نہ کروں اللہ رب العالمین سے، اس یقین کے ساتھ اگر وہ یہ روزے رکھتا ہے، یہ 2 شرطیں تو پھر اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ باقی جو 6-7 دن رہتے ہیں ان میں روزوں کے متعلق یہی میرٹ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہماری ایک ایک نیکی اس ماہ مبارک کی بھی اور بعد کی بھی قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين